اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی ہے جس پر کتے جو کھڑے ٹوٹ پڑتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسامہ کو ہلاک کیا کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی, آپ پر ٹوٹنے کی کوشش کی تھی. اور آگے بڑھیے, ابو جہل کفر کا سردار ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر خریدنے کی کوشش کی ہے. ایک بار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لاٹھی مارا تھا, سر پھوڑ دیا تھا. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو جہل نے سالوں میں بیٹھا ہوا تھا, کہا تھا کہ اے لوگوں بہت ہو گیا, اور اس نے محمد نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے, ایجوئی کی ہے. مجھے بتا نہیں ہوتا ہے تم میں سے دو یا دو, ہم صبح میں جب محمد نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کے شہر میں آئے گا ایک پتھر سے سر کو پھوڑ دیں گے, پھر دیں گے. ابو جہل نے کہا تھا اذان سے کل صبح میں ابو جہل پھر کعبہ کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا, نبی کا انتظار کر رہا ہے. جس طرح مسلم مشکل مکہ بھی تمہارے مکہ بھی بازما ہو گئے, دیکھنے کے لیے ابو جہل کیا کرتا ہے. اسی احتاب وسلم آتے ہیں, اب وسلم جو خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, تمام مشرکین مکہ جمع ہو گئے ہیں. اور ابو جہل جو ہے انتظار کرتا ہے, ایک پتھر اٹھاتا ہے, سجدے میں جاتے ہیں, کے سامنے پتھر کے مارنا چاہتا ہے کہ اچانک وہ جو ہے ہٹ لگتا ہے, وہ دوڑ بالکل کا چہرہ پھٹ پڑ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, اب پیچھے واپس ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ادھر تمہیں کیا ہو گیا, بتاؤ میں گئے تھے نبی کو مارنے گئے تھے, لیکن تمہیں کیا ہو گیا, تم کو ڈر کے مارے بچاؤ کرتے کو پیچھے ہٹ گئے. اس نے کہا تھا کہ آج میں نے ایک ایسا اونٹ دیکھا ہے کبھی ایسا اونٹ نہیں دیکھا ہے, وہ پورا منہ چیرے ہوا تھا, پھاڑے ہوا تھا, لگتا تھا وہ مجھے کھا جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تھا, وہ اونٹ جو تھا جبرائیل کو آیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تھا. اگر یہ آدمی اور آگے بڑھتا تو اس کو کھا جاتا. کہنے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لوگوں سے مفاد فرمائے گا, اللہ نے محفاظ کی. میں یہ کہا کہ ابو جہل نے ہر موقع پر آپ کی مخالفت کی ہے. پھر کیا ہوا, وہ کیسے صرف دلیل ہو کر مارا گیا. اسی جنگ کے بدر کے اندر دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ, دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ, اے میرے دوستو, اے میرے بچوں, آپ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, چھوٹا بچہ ہے معاذ اور معوذ. جنگ بدر ہو رہی ہے, ابو جہل وہاں جنگ میں بہادر لڑ رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ دونوں بچے دونوں کھڑے گئے, کہا ابو کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہا چچا جان اتارے کو ابو جہل, کیا ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہاں جانتے ہو, کیا بات ہے؟ کہا میں نے سنا ہے اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے, مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل نے میرے رسول کی, میرے حبیب کی, میرے رحمت للعالمین کی توہین کی ہے, انسان میں گالیاں دی ہیں. مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. دیکھیے چھوٹا بچہ ہے, ایمان کا تقاضا ہے, یہ جس پہ ایمان ہوگا وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کیونکہ نبی کی توہین کی جائے, کیونکہ ہمارے ایمان نہیں ہے, ہمارا ایمان کٹ پڑ چکا ہے, ہمارا ایمان ختم ہو گیا ہے, ہم ظاہر مسلمان ہیں اور حقیقی مسلمان نہیں ہیں. چھوٹے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نے میرے نبی کی توہین کی ہے, آپ بتایا تو صحیح وہ کہاں ہے؟ کہا بھی معلوم نہیں ہے. ابو جہل کون ہے جانتے ہو؟ ابو جہل مکے کا طاقتور آدمی ہے, قوی آدمی ہے, پہلوان آدمی ہے. تم اس کو مارو گے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے, میں قسم اللہ کی میرا تن جدا نہ ہوگا یہاں تک وہ مجھے مار دے یا مجھ کو ماروں. دادا کیجئے. پھر ایسا ہی ہوا, دونوں بچے حدیث کے الفاظ ہیں شکرہ کے مانند, دونوں بچے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو ایک ہی بار میں اس کو جو ہے کاٹ کے ہلاک کر دیتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کہتا ہے, مرنے سے پہلے کہتا ہے وہ اس بات دکھ نہیں ہے کہ مارا گیا, مجھے کوئی اس بات دکھ ہے مجھے چھوٹے بچے نے مارا تو بڑا مارتا کوئی بات نہ تھی, مقابلہ ہوتا, لیکن چھوٹے بچے نے مجھے مارا اس مجھے دکھ ہے. یا معاذ اور معوذ کے دو چھوٹے بچے, چھوٹے عمرو بن جموح کے بیٹے ہیں, دونوں بیٹے ہیں, عمرو بن جموح کے دونوں بیٹے ہیں. عمرو بن جموح جو پاؤں لنگڑے ہیں, لنگڑے پاؤں کے لنگڑے ہیں, ان کا لڑکا یہ دو چھوٹا بچہ ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے,
اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ہلاک کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اسے ہلاک کرے گا، اس مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے ختم اس کو جو ہے جہنم کے عذاب میں ڈالے گا۔ یہ چونکہ نبی کی گستاخی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرتا ہے کہ کوئی نبی کی شان گستاخی کرے۔ اسی طرح